الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم۔ حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمائے۔ حضرات محترم، حمد و صلوات کے بعد جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ البقرہ کی 20ویں آیت ہے۔ اس آیت میں بھی منافقوں کا ذکر ہے اور اس سلسلے میں منافقوں کے ذکر میں جو آیتیں اتری ہیں ان میں یہ آخری آیت ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی نگاہوں کو۔ کلما اضاء لہم، جب جب ان کے لیے روشنی ہوتی ہے، مشوا فیہ، اس میں چلتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ، جب اندھیرا ہوتا ہے، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، قاموا، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہے، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، تو ان کے کان اور ان کی آنکھوں کو ہی دور کر دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ یہ اس آیت کے لفظوں کا ترجمہ رہا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقوں کی حالت بیان کرنے کے لیے ایک مثال دی۔ پہلے یہ مثال دی گئی تھی کہ وہ لوگ ان پریشان حال لوگوں کی طرح ہیں جو بجلی کی آواز کڑک سن کر اپنی انگلیوں کو کانوں میں ٹھوس لیتے ہیں۔ اسی طرح یہ لوگ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں آخرت کی باتیں ہیں ان پر بجلی کی طرح ٹوٹ پڑتی ہیں وہ باتیں، تو یہ گھبرا کر اپنے دلوں کو بند کر لیتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے محروم ہو جاتے ہیں یہ منافق۔ اب پروردگار اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فرما رہا ہے یکاد البرق یخطف ابصار۔ دیکھو دنیا میں کوئی پریشان حال جاتا ہے، زوردار بارش پڑتی ہے، ہوائیں بھی چلتی ہیں، کبھی اندھیرا کبھی اجالا، تو ایسے موقع پر قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے۔ منافقوں کا اس مثال سے کیا تعلق ہے؟ یہ جو برق ہے، یہ بجلی، یہ اسلام ہے، یہ سچائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے۔ تو یہ نورانی چیز جو بجلی کی طرح چمک رہی ہے، اس سے ان کی نگاہیں ہی اڑ جائیں۔ دیکھیے روشنی، اس سے ایک فائدہ بھی ہے اور ایک نقصان بھی ہے۔ کسی کو فائدہ ہے، کسی کو نقصان ہے۔ اگر بھاری روشنی کسی کو دکھاؤ تو اس کی آنکھ ہر چیز دیکھنے لگتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسی زوردار روشنی پڑی کہ آنکھ کی بصارت ہی چلے گئی۔ میں ایک دم بھاری لائٹ کو دیکھا، دیکھنے کے بعد نظر ہی ختم ہو گئی۔ تو اسلام ایسی چیز ہے
کہ کسی کو اسلام جنت کی طرف لے جاتا ہے اور کوئی اسلام کو جان کر اسلام کو قبول کرنے کے بجائے اور بھی بگڑ جاتا ہے اور بھی بگڑ جاتا ہے۔ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بادشاہ تھا، اس کا ملک فتح ہو گیا، بالآخر وہ بادشاہ گرفتار ہو کے آ گیا، پھر مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہو گیا، طواف کر رہا تھا، طواف کے دوران کسی نے اسے دھکا دے دیا۔ اب دھکا دیا تو اسے بڑا غصہ آیا اور ایسے زور سے مارا کہ سامنے والے کا چہرہ بگاڑ دیا۔ اب وہ شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، جا کر شکایت کرنے لگا۔ وہ جو بادشاہ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس کی دوستی ہو گئی تھی، پہلے ہی سے دوستی تھی، پھر مسلمان ہو گیا، دوستی ہو گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے بلایا اور کہا کہ کیا تم نے اسے اس طرح مکہ مارا ہے؟ کس وجہ سے مارا؟ نے وہ دھکا دیا۔ ارے طواف کے دوران کسی کو کسی کا دھکا لگتا ہی ہے۔ کہنے لگا ایسا نہیں، اس نے دھکا دیا، مجھے غصہ آیا، میں نے مار دیا۔ تو حضرت عمر نے کہا اب انصاف کریں گے ہم۔ کیا انصاف کریں گے؟ حضرت عمر نے کہا کہ جیسا تو اسے زور سے ایک مکہ مارا تھا ویسے وہ تجھے بھی مارے گا۔ تو غصے میں آ کے اسے مار کے اس کی ناک توڑ دیا نا، اب وہ بھی تجھے مارے گا۔ یہی تو اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں بادشاہ تھا۔ حضرت عمر نے کہا کہ تو بادشاہ رہے یا کچھ بھی رہے، بادشاہ تھا، اب تو مسلمان ہو گیا، سب یکساں ہیں۔ جب تو نے ظلم کیا تو بدلہ لینے کا اسے اختیار ہے، وہ چاہے تو تجھے معاف کر سکتا ہے، اگر بدلہ لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ عدالت اسے اجازت دیتی ہے، بدلہ لینے کی بھی اجازت دیتی ہے اور معاف کرنے کی نصیحت بھی کرتی ہے، وہ جو چاہے کرے۔ تو طیش میں آ گیا، طیش میں آ کر کہا کہ چلو اب میں مسلمان ہی نہیں، اسلام ہی سے پلٹ گیا۔ تو اسلام کی روشنی نظر آئی، عدل و انصاف نظر آیا، اسلام کا جسٹس نظر آیا، اسلام کے اندر جو یکسانیت ہے، اسلام کے اندر اونچا نیچا کوئی نہیں ہے، اسلام کے اندر ہر ایک کو برابر اس کا حق ملے گا۔ اتنی بھاری چیز جب اس کے سامنے آئی تو بجائے اسلام پر فریفتہ ہونے کے اسلام ہی سے ہٹ گیا۔ تو منافقوں کا یہی حال ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری نصیحتوں کو سن کر ان کا ایمان تازہ ہونے کے بجائے وہ اور بھی حضور سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جس طرح بجلی چمکنے والی ہر چھپی ہوئی چیز کو دکھاتی ہے، مگر یہی بجلی کبھی آنکھوں کو بھی اچک لے جاتی ہے۔ یہی حال ہے منافقوں کا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چمکتی چمکتی باتوں سے ان کا دل روشن نہیں ہوتا، بلکہ ان کا دل اور بھی برباد ہو جاتا ہے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جو لوگ پریشان حال ہیں، اندھیرے میں جب چلتے ہیں تو جب روشنی آتی ہے تو اس میں چلتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب ان پہ اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھٹ جاتے ہیں۔ تو منافقوں کا بھی یہی حال ہے کہ کچھ اسلام پہ عمل کر لیتے ہیں، روشنی میں چلتے ہیں، یعنی صحابہ کی محفل میں آ گئے تو صحابہ کے ساتھ مل کے نماز بھی پڑھ لیتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھ لیتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ادب و احترام کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ مگر جب اندھیرا چھاتا ہے ان پر، یعنی صحابہ کی نورانی مجلس سے نکل کر کافروں کی محفل میں جاتے ہیں تو وہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی کفر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نہ ان کے پاس نبی کی عظمت ہوتی ہے، نہ ان کے پاس عبادت کا کوئی خیال رہتا ہے۔ پروردگار کہتا ہے کہ دیکھو جو لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ اندھیرے میں کھڑ جاتے ہیں، روشنی میں چلتے ہیں،
یہ لوگ خدا کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہیں۔ پروردگار عالم کی قدرت انہیں کسی بھی وقت برباد کر سکتی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہے لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، ان کی آنکھ کو بھی غائب کر دے گا اور ان کے کانوں کو بھی غائب کر دے گا۔ جب آنکھ ہی غائب ہو جائے گی، جب آنکھوں کی بصارت چلی جائے گی تو کتنی بھی روشنی رہے وہ دیکھ نہیں سکتے۔ اسی طرح اگر کانوں کی سماعت چلے گئی، کتنی بھی بلند آواز آ جائے آدمی نہیں سن سکتا۔ یہی حال ہے منافقوں کا، ان کے سامنے بہتر سے بہتر بیان کرو، وہ سمجھیں گے نہیں، سنیں گے بھی نہیں، مانیں گے بھی نہیں۔ سنو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ یہ منافق زندہ ہیں تو یہ نہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ مجبور ہے، انہیں مار نہیں سکتا۔ اگر کوئی اسلام کے خلاف کارروائی کر رہا ہے، اس کے باوجود اچھا ہے، تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ مجبور ہے۔ اللہ قدرت والا ہے، جب چاہتا ہے جسے چاہتا ہے ہلاک کر دیتا ہے۔ پروردگار عالم کی حکمت ہے کہ وہ مہلت دے دیتا ہے، وہ مہلت دے دیتا ہے۔ اسی لیے دشمنان رسول، دشمنان اسلام کچھ سانسیں لے لیتے ہیں، مگر جب قدرت کا تماچا پڑتا ہے تو نہ فرعون بچتا ہے، نہ قارون بچتا ہے، نہ نمرود بچتا ہے، نہ ابو جہل بچتا ہے، اور نہ کسی قسم کا بڑے سے بڑا ہٹلر بچتا ہے۔ ہر ایک ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کے الحمدللہ 2 رکوع ہو گئے، اب تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ پروردگار فرماتا ہے، یا ایھا الناس، اے انسانوں، یہ خطاب عام خطاب، کامن ایڈریس، اللہ نے سب کو ایڈریس کیا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، یعنی صرف عرب کے لوگوں سے خطاب نہیں ہے، عرب والوں کو بھی بلایا گیا، عجم والوں کو بھی بلایا گیا، بڑوں کو بھی بلایا گیا، بوڑھوں کو بھی بلایا گیا، جوانوں کو بھی بلایا گیا۔ اے انسانوں، تو اے انسانوں یہ ایسا خطاب ہے کہ دنیا کے تمام لوگوں کے لیے وہ یہ خطاب بس ہے۔ ایسا ایڈریس کرو کہ یہ ایڈریس ہر ایک کو پہنچ جائے، ایسا خطاب کرو کہ وہ خطاب ہر ایک کو پہنچ جائے۔ تو قرآن نے وہ خطاب سکھایا، یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نہیں بولا، اسے نہیں بولا، تجھے نہیں بولا۔ اے انسانوں، تجھے بولا ہوں۔ اگر تو نہیں مانتا تو انسان ہے کیا نہیں ہے تو بتا۔ اگر انسان ہے تو تجھے یہ خطاب، مجھے نہیں بولے نا۔ کبھی یہ اعلان کرتے، اے لوگوں، دعوت ہے، آ جاؤ۔ تو ایک شخص آ کے بولتا، مجھے بولے نہیں نا دعوت، میں اے لوگوں بولا، تو لوگوں میں ہے یا جانوروں میں ہے؟ اگر لوگوں میں ہے تو جو ہے خطاب کے اندر آ گیا۔ پہلے زمانے میں ایسا کوئی خطاب نہیں ہوتا تھا، لوگ قبیلوں کے نام سے ہی بلاتے تھے، یا بنی فلان، یا بنی فلان، اے فلاں قبیلے والو، اے فلاں قبیلے والو۔ سب کو ملا کر بلانا بہت بڑا جرم تھا، مگر اسلام نے کہا کہ نہیں، سب کے سب خدا ہی کے بندے، سب کے سب خدا کے بندے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب کے سب آدم علیہ السلام سے ہو، وہ آدم من تراب، اور آدم علیہ السلام مٹی سے ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولكن كونوا عباد اللہ اخوانا۔ اے لوگوں، آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کا کینہ دل میں نہ رکھو، ایک دوسرے کو پیٹھ دکھا کر نہ جاؤ، مگر اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر
زندگی گزارو۔ ولیکن کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بن کر رہو، خدا کا بندہ بن کر رہو، بامبئی کا بندہ مت بنو۔ بمبئی میں بندہ بولے تو الگ مانا، بندہ پارٹی میں ہمیشہ بندہ رہتا، بندہ دکھاتا، وہ بندہ گندا ہے، مگر یہ خدا کا بندہ، انا عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ سب سے بڑی ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، مگر ہمارے حضور نے بھی کہا انا عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ انما انا عبد آکل کما یاکل العبد واجلس کما یجلس العبد، میں تو بندہ ہوں خدا کا، جس طرح بندہ کھاتا ہے میں کھاتا ہوں، جس طرح کوئی بندہ بیٹھتا ہے میں بیٹھتا ہوں۔ یعنی بندگی والا بندہ۔ کیسا بندہ؟ خدا کی بندگی، خدا کی بارگاہ میں عاجزی کرنے والا بندہ، وہ ہندی زبان کا بندہ نہیں ہے۔ تو کسی مسلمان کو وہ ہندی زبان کا بندہ بننا اس کی اجازت نہیں ہے، خدا کا بندہ بنو، خدا کی بارگاہ میں ہمیشہ اپنے دل کو جھکائے رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے خطاب کیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، اعبدوا ربکم، تم عبادت کرو تمہارے رب کی، تمہارے رب کی تم عبادت کرو۔ ایسے بیوقوف کیوں بن رہے ہو؟ رب کو چھوڑ کر دوسرے کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ تمہارے رب کی عبادت کرو۔ رب کا معنی کیا ہے؟ پالنے والا، پرورش کرنے والا، زندگی بخشنے والا، توانائی دینے والا۔ کون ہے تمہارا رب؟ اللہ تبارک و تعالی۔ تمہارا رب کون ہے؟ یہ سوال اتنا ضروری سوال ہے کہ انسان جب اس دنیا سے نکل کر خبر کی منزل میں جاتا ہے تو خبر میں پہلا سوال اس سے یہی کیا جاتا ہے، من ربک، تیرا رب کون؟ پہلا سوال۔ دنیا میں کوسچن پیپر کو مخفی رکھتے ہیں، پوشیدہ رکھتے ہیں، دکھاتے نہیں۔ اتنی اس کے بارے میں پیکنگ ہوتی پیپروں کی کہ پیک پر پیک، پھر وہاں سے یونیورسٹی سے کالج کو آگا تو اس کے لیے ایک الگ بلاک رہے گا، ایگزامینیشن بلاک۔ اس بلاک کو لاک کر کے رکھیں گے، پھر اسے کھولنے کے لیے ایک انٹرنل سپرنٹینڈنٹ، ایکسٹرنل سپرنٹینڈنٹ، دونوں جا کے کھولیں گے، دونوں کی چابیوں سے کھلے گا، ایک کی چابی سے نہیں کھلتا۔ کھولنے کے بعد اندر سے پیپر نکال کر لے کے آتی، اتنا چھپا دے۔ پروردگار عالم مہربان ہے بندے، تجھے جو سوال میں کرنے والا ہوں وہ تیرے سے چھپاتا نہیں، میں تجھے دنیا ہی میں بتا دیتا ہوں۔ کیا سوال؟ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ یہی سوال ہو، آسان سوال۔ جواب کیا ہے؟ اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے۔ مگر اللہ میرا رب کہہ دینا آسان ہے، اس پر قائم رہنا یہ بڑی بات ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر قائم ہو گئے، استقامت آ گئی ان کے اندر۔ ایسی استقامت، اللہ میرا رب ہے، اللہ مجھے پالنے والا ہے، یہ عقیدہ آنے کے بعد پلنے کی فکر نکل جانا۔ آج لوگ یہی سوال کرتے ہیں، مولوی صاحب بچہ مدرسے میں پڑھ لیا تو کیسا پلیں گا؟ یہ پہلا سوال ہوتا، کیسا پلیں گا؟ جس نے پیدا کیا وہ پالے گا۔ یعنی لوگوں نے ایک تصور قائم کر لیا ہے کہ کوئی عالم بن جائے یا حافظ بن جائے تو وہ بس ایک ہی کام کر سکتا، یا مسجد میں مؤذن رہے گا، امام رہے گا، دوسرا کوئی کام نہیں کرنا۔ ایسا تصور ہم نے بنا لیا ہے، یہ غلط تصور ہے۔ ایک عالم، اچھا عالم بن کر، اپنی روزی کے لیے ٹیلرنگ سیکھ کر
بہترین درزی بن سکتا ہے، عالم بھی رہے گا درزی بھی رہے گا، کیا پریشانی کی بات ہے؟ عالم بھی رہے گا ڈرائیور بھی رہے گا، عالم بھی رہے گا الیکٹریشین بھی رہے گا، کیا پریشانی کی بات ہے؟ کمانے کے لیے کتنے ذریعے موجود ہیں، کوئی بھی ذریعہ اپنا لے۔ اور کبھی اسے موقع ہی مل گیا کہ امامت ہی اس کے مقدر میں ہے تو اس سے بہتر چیز اور کیا ہے؟ امامت۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی امامت فرمائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تجارت کی ہے کبھی نہیں کی ہے، مگر امامت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ہمیشہ کی ہے۔ کبھی طبیعت ناساز رہی تو نہیں تشریف لائے، باہر چلے گئے تو جہاں گئے وہاں پر آپ نے امامت کی۔ تو بہرحال یہ پلے کی اگر فکر آ رہی ہے تو رب پر تیرا عقیدہ ابھی صحیح نہیں ہوا ہے، ابھی صحیح نہیں ہوا، اسی لیے پلنے کی فکر ہے، کیسے پلوں گا کیسے پلوں گا کیسے۔ پروردگار عالم نے کہا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، ذرا دیکھو کتنے جانور ہیں اس دنیا کے اندر، لا تحمل رزقها، اپنا رزق جا کر اٹھا نہیں سکتے، رزق اٹھانے اللہ یرزقها، اللہ نے رزق دیتا ہے، وَإِيَّاكُمْ، تم کو بھی رزق دیتا ہے، سب کو وہی رزق دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ آپ کی تو لاٹھی ہے، چٹان پہ مارو، چٹان پہ لاٹھی ماری، موسیٰ علیہ السلام نے تو چٹان پھٹ گئی، اس کے اندر چھوٹی چٹان، کہا اس کو بھی مارو لاٹھی، اس کو بھی لاٹھی، وہ پھٹی تو اس کے اندر ایک اور چھوٹا سا پتھر، کہا اس کو بھی مارو، تو اس پتھر کے اندر سے ایک چھوٹا سا پتھر پھر وہ پھٹ کے مٹی مٹی ہو گیا، تو اس کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا، اور کیڑے کے اندر کیڑا ہے، کیڑے کے منہ میں ایک پتا ہے، چھوٹا سا کیڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے کیڑے کو بھی دانت دیے ہیں، حلق دیا ہے، چکنے کے لیے جیب بھی دی ہے۔ چونٹی کتنا چھوٹا جانور ہے چونٹی، مگر اسے بھی بھوک لگ جاتی ہے، پیٹ ہے اسے بھی زبان ہے، خدا کی قدرت دیکھیے۔ تو وہ کیڑا کچھ کہہ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام قریب گئے تو وہ کیڑا اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، میرا رب مجھے بغیر کسی محنت کے کھلا رہا ہے۔ تو پروردگار نے کہا کہ اے موسیٰ، جو اتنے پردوں کے اندر کہ چٹان کے اندر چٹان، چٹان کے اندر ایک چٹان، اس کے اندر ایک کیڑا ہے، تیرا رب اس کی پرورش کر رہا ہے، کیا وہ تمہاری پرورش نہیں کرے گا؟ تو رب، جب ہم عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پہلے ہمیں شعور ہونا چاہیے کہ ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں، ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں، یہ شعور ہی نہیں ہے۔ وہ بھی کوئی نماز ہے جس میں نہ یاد یار کی یاد نہیں ہے، رب کا خیال نہیں ہے، مگر نماز بھی برابر جاری ہے، تو وہ کیسی نماز ہے؟ تو ہم اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں، یہ شعور رہے، یہ احساس رہے، تب عبادت میں مزہ ملے گا۔ کیونکہ ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم عابد ہیں، عبادت گزار ہیں، معبود اللہ تبارک و تعالی ہے۔ معبود کو پہچانے بغیر اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ کیا تمہارے بھائی کی عبادت کرتے ہیں، تمہارے باپ کی عبادت کرتے ہیں، تمہارے چچا کی عبادت، کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ذرا سوچو تو کس کی عبادت کرتے ہیں؟ تمہارے رب کی عبادت کریں جو تمہیں پال رہا ہے۔ کیسے پال رہا ہے؟ دکھانے کے لیے آنکھوں میں بینائی، چکانے کے لیے جیب میں لذت، سنانے کے لیے کانوں میں سنوائی ہیئرنگ پاور، ہاتھ پیر کے اندر لچک، فلیکسیبلٹی، کتنی توانائیاں بخشی ہیں۔ اس کی یہ کہ نعمت کا بھی تم شکر ادا نہیں کر سکتے، اور اس کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔
پروردگار عالم نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اگر اللہ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو، نعمت نمبر 1، نعمت نمبر 2، نعمت نمبر 3 اگر گننا چاہو، لا تحصوها، تم گن نہیں سکتے، گن ہی نہیں سکتے، سر سے لے کر پیر تک خدا کی نعمتیں ہی نعمتیں۔ اگر یہ کہ رب کو خدا ڈھیلی بنا دے تو کیا حالت ہوئی؟ آنکھ کے نیچے کی رگ اگر کام نہ کرے تو پھر آنکھ بند کرنا مشکل ہو جائے گا، کھلی کی کھلی رہی آنکھ، یا آنکھ بند ہو گئی کھول نہیں سکتے۔ تو رگوں کے اندر جو فلیکسیبلٹی ہے، یعنی لچک جو ہے، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی دین ہے۔ تو پروردگار عالم نے کہا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو تمہارے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہارا خالق ہے۔ اگر وہ پیدا ہی نہیں کرتا تو تم پیدا ہی نہیں ہوتے۔ والذین من قبلکم، اور جو لوگ تم سے پہلے رہ چکے ہیں ان کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ تمہارا بھی وہی خالق، تمہارے باپ کا وہی خالق، تمہارے دادا کا وہی خالق، تمہارے پردادا کا وہی خالق، پردادا کے باپ کا وہی خالق، یہ سلسلہ آدم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کا بھی وہی خالق ہے۔ پروردگار عالم نے ہم سے یہی خطاب کیا، یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو۔ تو آدم کے بیٹے جب ہم سے کہا جائے تو خوشی سے ہمارا دل مچل جائے، کیونکہ آدم علیہ السلام کوئی معمولی ہستی نہیں۔ کون ہے آدم علیہ السلام؟ اللہ کے نبی ہے۔ تو اے آدم کے بیٹے اگر ہم سے کہا گیا تو اللہ کے نبی کا بیٹا ہے۔ سارے انسان اللہ کے نبی آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اب ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہمارے باپ، پہلے باپ جن سے ہماری شروعات ہوئی، ابتدا ہوئی، وہ تو خدا کے نبی، اور ہم کیا ہیں؟ ہماری حالت کیا ہے؟ ہم کیوں ان کے راستے پر نہیں ہیں؟ وہ ایک چھوٹی سی خطا پر کئی برس رو رو کے خدا کو راضی کرتے ہیں، اور ہم دن رات خطائیں کرتے ہیں، توبہ کرنے کا خیال تو دور، اپنی غلطی کا ہمیں احساس بھی نہیں۔ اور آج ہم فخر کر رہے ہیں اپنے داداؤں پر، اپنے باپ، میرے دادا کیا تھے معلوم، میرے باپ کیا تھے معلوم، فخر کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں وہ تو آبا تھے تمہارے، مگر تم کیا ہو، تم کیا ہو وہ بولو۔ تمہارے باوا کیا تھے، دادا کیا تھے، وہ تو تھے، انہوں نے خدا کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل کی، ان کے نامہ اعمال میں ثواب، ان کی بڑی بڑی خدمتیں ہیں، مگر تم کیا ہو؟ وہ تو آبا تھے تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ تمہاری حالت کیا ہے؟ ہاتھ پر ہاتھ باندھ کر منتظر فردا۔ فردا کا معنی کیا ہے؟ فردا، فارسی زبان میں فردا کا معنی ٹمارو، یہاں کی زبان میں بولتے صبا بڑی کر لیں گے، صبا بڑی کر لیں گے، یعنی کل کر لیں گے، کل کر لیں گے۔ کسی بھی چیز کو کل تک کی مہلت نہ دو۔ کوئی کام کل ہی ہونے والا ہے تو کل ہی کریں گے، مگر جو کام آج ہو سکتا ہے اسے کل تک مت ہٹاؤ۔ بعض کام کل ہی ہوں گے۔ اب فجر کی نماز پڑھنا تو کل ہی پڑھ سکنا، نہیں آج ہی پڑھ لیتا ہوں میں تو نہیں پڑھ سکتا، کل کی فجر کل ہی پڑھنا۔ تو جو چیز کل ہی ہو سکتی کل ہی ہوگی۔ میدان عرفات میں حاجی کب کھڑے ہونا؟ ذوالحجہ کی 9ویں تاریخ کو۔ کیا اتنا ڈیلے کیوں کرنا؟ میں پہلی تاریخ کو جا کے کھڑ جاتا ہوں، بولے تو نہیں ہوگا۔ تو جن کاموں کے لیے وقت مقرر ہے وہ کام انہی وقتوں میں کرنا، مگر جو کام کسی بھی وقت ہو سکتا ہے اسے جلد سے جلد انجام دے دو۔ تو منتظر فردا مت بنو، منتظر فردا یعنی کل کا انتظار کرنے والے مت بنو۔ انگریز بھی کہتا ہے ٹمارو نیور کمس، یہ کل کہاں آتا ہے؟
کل آج کا کام کل پر نہ ٹال، یہ مشہور محاورہ ہے۔ تو چلیے، پروردگار نے کہا کہ تم کو اس نے پیدا کیا، اور تمہارے پہلے جتنے بھی مرد، جتنی بھی عورتیں اس دنیا میں رہ چکے ہیں، ان سب کو اسی نے پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ رب کی عبادت کرو تو تم بچو گے، رب کی عبادت کرو گے تو تم بچو گے۔ ذرا غور کیجئے، کس سے بچو گے؟ شیطان کی عبادت سے بچ جاؤ، معبود باطل کی عبادت سے بچ جاؤ۔ صحابہ کرام اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کی حالت کیا تھی؟ کوئی بت کی بندگی کرتا، کوئی درخت کی بندگی کرتا، کوئی سورج کی بندگی کرتا، کوئی جانور کی بندگی کرتا، مگر جب رب کی بندگی مل گئی تو ہر ایک کی بندگی سے نجات مل گئی، ہر ایک کی بندگی سے نجات مل گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک محفل میں بیٹھے تھے، تو وہ لطف والی محفل، خوشی کی محفل تھی کہ ہر ایک اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ یاد کرے جسے یاد کرتے ہی ہنسی آ جائے۔ حضرت عمر نے کہا کہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا میری زندگی کا۔ ہم لوگ پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، تو میں بہت ضد کر کے پیسے لیا، جا کر ایک آٹے کا پتلا لیا، اس کے اندر شہد ہے، شہد رکھ کر اس کی ایک شکل بنا دی، آٹے میں شہد اس کی شکل بنا دی، اسے لا کر میں اس کی عبادت کیا، میرے خدا میرے خدا۔ کچھ دیر کے بعد زور سے بھوک لگی تو اسے کھا لیا۔ کیسے تھے ہم لوگ، خدا خدا بول کے اس کی بہت عبادت کی، یعنی آٹے کو ایک شکل دیکھا۔ آٹا تو ہوتا ہی ہے ملائم، اسے جیسی بھی شکل دو تو ویسی شکل، چپکاؤ تو چپک جاتا ہے، گول کرو تو گول ہو جاتا ہے، گوندا ہوا آٹا۔ تو وہ گوندے ہوئے آٹے میں وہ میٹھی چیز شہد ڈال کر شکل بنی۔ بہت دیر تک میں اس کی، پھر جب بھوک آئی تو میں سوچا کہ آپ کہاں جا کر ادھر ادھر کھائیں گے، اسی کو کھا لو۔ تو یہ میں یاد کرتا ہوں تو بڑا ہنسی آتا ہے میرے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو بلا کر کہا کہ دیکھو، تمہارے رب کی عبادت کرو جو تم کو بھی پیدا کیا اور تمہارے باپ داداؤں کو پیدا کیا، ایسا کرو گے تو تم بچو گے۔ کس سے بچو گے؟ غیر اللہ کی عبادت سے بچو گے، اور پھر خدا کے عذاب سے بھی بچ جاؤ گے، خدا کے عذاب سے بچو گے۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم، ہم پر تیری رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب کریم، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔